اس لیے میں کہتا ہوں آفات ناگہانی آج جو ہمارے حالات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے اور اسلام باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ میں مکہ مکرمہ میں ابھی چند دن وہاں پر گزارا، تاریخی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں تطبیق دیتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کن حالات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا ہوا۔ مکہ کا جو لوکیشن ہے وہ مکمل پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، مکمل پہاڑیاں، اور خاص طور پر عرب کا علاقہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے، جغرافک کے اعتبار سے تقریباً صرف عرب میں 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے پہاڑوں کی، مسلسل، یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو 100 200 کلومیٹر تک کنٹینیو پہاڑوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور مکہ پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ کچھ پہاڑوں کے نام تو آپ جانتے بھی ہوں گے، جبل ثور، جبل نور اور جبل ابو قبیس، یہ تمام جو پہاڑیاں ہیں کچھ کے نام ہیں، جبل صفا، جبل مروہ، یہ سب پہاڑ ہی تو ہیں۔ ان پہاڑوں کے بیچ میں مکہ آباد ہے۔ اب لوگوں کی طبیعت کیسی تھی؟ پتھروں کے بیچ رہتے رہتے وہاں کے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت بھی تھے۔ آپ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور پیدائش سے لے کر آپ کی عمر مبارک 40 سال تک کی ہوئی، تب تک تو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان جیتے رہے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ابھی، معاذ اللہ رب العالمین کسی چیز میں نقص ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ میں آپ کو سیرت کے حوالے سے بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے کے تھے، 9 مہینے کے، دوڑنا شروع فرما چکے تھے، اور 1 سال کی عمر میں آپ تیر اندازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے برابر نشانے پر، 1 سال کی عمر، اور 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی فرماتے ہیں، یعنی بہت فاسٹ گروتھ جس کو کہتے ہیں۔ اتنی کم عمری میں جو ذہانت، جو فطانت اور جو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں وہ کسی عام میں انسان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کمالات دے دیے تھے، تو پھر اسلام کی دعوت شروع سے نہیں فرمائی؟ 7 سال کے 8 سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہوں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہو؟ نہیں، 40 سال تک انتظار رہا ہے، 40 سال حضور نے ان کے درمیان گزارے۔ وجہ یہ تھی میرے عزیزوں، دل اتنے سخت تھے وہاں پر، دل اتنے سخت تھے، اور برسوں کے زنگ لگے ہوئے بتوں کی پوجا میں، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے، بہت سارے برائیوں میں، اس قدر آپ سنتے ہیں نا خالی، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی سخت ہوتی ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان حضور مبعوث فرما ہوئے۔ اب 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار سے ان کے سامنے ساری شخصیت کو منواتے رہے، پیش فرماتے رہے۔ 40 سال کے بعد جو مکہ والے کوئی ایک بھی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا تھا، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت پر ایک آدمی بھی بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو مجھے بتاؤ، کیا جوک در جوک لوگ اسلام میں آ گئے؟ پورا مجمع، جس دن میرے آقا نے مکہ والوں کو بلایا تھا ایک میدان میں اور اعلان کیا تھا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور یہ دین اسلام ہے، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، معبودان باطل ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا سجدہ کرو، پورے مجمع میں لوگ ادھر ادھر کھجاتے ہوئے اٹھ گئے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے چلے گئے۔ اس مجمع میں سوائے حیدر کرار علی مرتضیٰ کے کوئی نہیں تھا جو اسلام قبول کیا ہو۔ یعنی اس وقت تو آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی حضرت علی کی۔ باقی مجمع میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے سامنے حضور نے 40 سال اپنے اخلاق پیش کیے، اور اس کے بعد جبکہ ایک عیب کہیں کسی کے سامنے نہیں ہے یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے باوجود کوئی ایک بھی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب دل کتنے سخت تھے، کس قدر سخت لوگ تھے۔ اور ایسے سخت لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج تھا، سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا،
میں سمجھتا ہوں دنیا کے نہ کسرا اور قیصر کے اندر یہ طاقت تھی، نہ ہی سپر پاور کے اندر یہ طاقت تھی، چند ہی سالوں میں ان مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج جس کو ڈیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں آپ چھوٹے سے علاقے کو ڈیل کر کے بتا دیں، وہاں کے لوگوں کو منوا لیں، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضور کی یہ تبلیغ اور یہ زندگی کی کیفیت ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تم کتنے سخت لوگوں کے درمیان جیتے ہوں گے، مکہ کی طرح سخت دل لوگ تو ابھی ہیں نہیں تمہارے پاس۔ اگر تمہارا مقابلہ کسی سخت دل انسان سے ہوتا ہے اور گھبرا جاتے ہو تو دیکھو میرے مصطفیٰ کی ذات کو، وہ تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ انہوں نے کیسے فیس کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 40 سال کے بعد اس کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ شروع فرماتے، 13 سال تک مکہ میں رہے۔ اس دوران جو حالات ہوئے، کس قدر ستائے تھے ان لوگوں نے۔ جب اپنے ساتھیوں کو کوئی پریشان کرتا ہے تو دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کی دوستی ہو کسی سے، آپ کے دوست کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے جائے، کیا آپ تماشا دیکھتے کھڑے رہیں گے؟ آپ بھی بہت بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جو مکہ والوں نے کیا، بہت دردناک کیفیت ہے۔ خالی ہم جو ہے واقعات صرف بیان کرتے ہیں، اگر ریئل میں محسوس کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کے سامنے حضرت عمار بن یاسر کو اور ان کی ماں حضرت سیدہ سمیہ کو جب نیزہ مار کر کے شرمگاہ پر شہید کر دیا گیا، خاتون کو، اسلام کی پہلی خاتون ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار چند تھے، ان کو اس طرح مارا جا رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے پیر میں رسی باندھ کر کے اوباش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، ان کی پیٹھ چھل گئی تھی۔ اور میں نے آج بھی محسوس کیا ہے، حاجی جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں، 2 منٹ صرف گن کر کے 2 منٹ میں کہتا ہوں، آج پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اپنی بس سے بغیر چپل کے صرف وہاں اتر کر کے دکھائیں دوپہر کے وقت، 48 ڈگری 50 ڈگری کی آج گرمی ہوتی ہے وہاں پر، آپ 2 منٹ کھڑے ہو جائیں، میں بتا دوں گا آپ کے پیر پورے آبلے پڑ جائیں گے، چھالے پڑ جائیں گے۔ ہمارے خود پیروں میں جتنا تھوڑا بہت ہوگا، 1 منٹ بھی چھل لیے ہوں گے، پیروں کے اندر پورے چھالے پڑتے ہیں۔ اس قدر تپتی ہے آج بھی زمین، جبکہ آج سڑکیں بن گئی ہیں، اس وقت وہاں ریت ہوتی تھی، اور ریت آج بھی اس حالت میں ہے کہ آپ گوشت کو فائل پیپر میں ڈال کر کے اگر وہاں کی ریت میں رکھ دیں تو تھوڑی دیر میں پک کر کے باہر نکل جائے گا۔ آج کی بات کر رہا ہوں، اتنی گرم ریت ہوتی ہے کہ آپ کا گوشت بن جائے گا، پک جائے گا۔ اس ریت میں بلال حبشی کو ننگی پیٹھ سلایا جاتا تھا، ننگی پیٹھ سلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ کا گوشت گل چکا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا سب، حضور محسوس فرماتے تھے اپنے اصحاب کے۔ یہی تو کچھ صحابہ آ کر کے یہ پوچھ بھی لیے، کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر کہا آپ کے اصحاب کو اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مظلوم صحابہ سے یہ کہا تھا، انبیاء کو جو تکلیفیں پہنچی وہ تو ابھی تمہیں ہوئی نہیں، نبیوں کو تو آریوں سے چیر دیا گیا تھا، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے مولا اس کو اتنی آزمائش سے گزارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کہ صبر کرو، وقت تمہارا آئے گا، اس دور سے گزرو گے، امن آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور مکہ کے وہ دن حضور ڈٹ کر کیسے کھڑے رہے ہوں گے۔ کبھی میں سیرت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ان اصحاب کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضور اس وقت بھی ثابت قدم تھے۔ اور پلس یہ کہ حضور کو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں کسی نے سپورٹنگ کی تھی تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مال سے، محبت سے، تعاون سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریک حیات ہی نہیں تھی، بلکہ مکمل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت کھڑی رہتی تھی۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ۔ کیسا سوشل بائیکاٹ؟ وہ جگہ آج ہم دیکھ کر کے آئے، پہاڑیوں کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو اس گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا کہ آپ لوگ اس کے باہر نہیں آئیں۔
اور کھانا پانی ساری چیزیں بند، کوئی باہر والا ادھر اندر نہ آئے، اندر والے باہر نہ جائیں، سلام کلام بات چیت پورے مکہ کے خاندانوں سے ان کی بند کر کے رکھ دی گئی. اور یہ 2 دن 4 دن کی نہیں، 3 سال تک کے لیے تھا. اس گھاٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال گزارے، جبکہ پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. یہ وہ دن تھے. اور پھر بھی اسلام کی اس عظیم شاخوں کو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجھانے نہیں دیا، ثابت قدم کھڑے رہے. کیا بیک لے لیا کہ آپ سے دعوت نہیں دوں گا، آپ سے میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا؟ ڈٹے رہے، کھڑے رہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے عزیزو، اس سے بہترین آئیڈیل لا کر کے دکھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مصیبتوں کے بعد ایک دن تو سورج طلوع ہونا ہے. اور ان دنوں میں میں آپ کو بتاؤں، ان دنوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر کوئی سب سے زیادہ حمایت کرتے تھے مکہ میں تو آپ کے چچا ابو طالب تھے. ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا. جب اپنے گھر کے 2 عزیز لوگ انتقال کر جائیں حمایتی، وہ غم الگ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کا غم تو میرے آقا کو بہت تھا. اپنی شریک حیات، اپنی ہمراز، اپنی لائف پارٹنر چھوڑ کر کے چلی جائے، بہت دکھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پلس مکہ والوں کا یہ ظلم محصور کر کے رکھا ہے، بائیکاٹ ہے. اور پھر صحابہ کی تکلیف الگ ہے، کس کس کو فیس کرے. ہر چیز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کو بلند رکھا. پھر وہ وقت آیا جب ہجرت کا دور ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جو ہجرت فرمائے، کیا لے کر کے گئے تھے مکہ سے؟ گھر چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. ہجرت کرنا، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنا آبائی وطن کوئی چھوڑنا پڑے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہجرت کتنا سخت معاملہ ہوتا ہے. اپنا بچپن کا ماحول، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن جانا ہو، بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے موقع پر بھی ثابت قدم مدینہ طیبہ پہنچے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اولاد کا غم کیا ہوتا ہے. اولاد کا غم، جو کہ آج باپ ہیں یا کوئی ماں ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تکلیف کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے کو ایک دن بخار بھی آ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، کبھی ہوا دیتے ہیں، کبھی گولیاں دیتے ہیں، دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں. ہم اپنی تکلیف تو سہ لیتے ہیں لیکن اولاد کی بہت مشکل ہے. ہر باپ کی یہ اور ہر ماں کے اندر یہ محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے. میرا چھوٹا سا بچہ تھا، انگلی اس کی کٹ گئی تھی دروازے میں، اور ڈاکٹر نے جب ٹانکے لگانے شروع کیے تو ایسا لگ رہا تھا پورے جسم میں ہمارے ٹانکے لگ رہے ہو. بچے کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. یہ اولاد کی تکلیف، ہم اپنے بچوں کی انگلی کٹ جائے یہ برداشت نہیں کر پاتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، گود میں حضور کے کھیلے اور اسی گود میں حضور کی انتقال کر گئے. اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے دفن کیا. دوسرے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے، نبی پاک کی گود میں کھیلے، انتقال کر گئے. میں صرف انگلی کٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دم توڑنے کی بات کر رہا ہوں. جب کسی کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائے تو کتنا بڑا گہرا دکھ دے جاتا ہے بچہ. تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، جن سے حضور کو بڑی الفت تھی، محبت تھی. 6 مہینے تک میرے آقا کی گود میں کھیلتے رہے. اور یہ وہ دور تھا جب امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم دونوں کو گود میں بٹھاتے. پھر جبرائیل امین نے آ کر یہ بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی منشا یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو رکھ لیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا. دوسرے ہی دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. 3 دن تک حضور کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے تھے، آواز نہیں آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں آنسو ٹپکتے رہتے تھے. اولاد کا غم کیا ہوتا ہے. 3 بیٹے انتقال کر گئے. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہجرت کے بعد سب شادی شدہ ہو چکی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو حضور پاک نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پہلے فرمائی تھی. حضرت زینب سفر کے دوران وہ اونٹ سے گر پڑی، حمل تھا اور حمل گر گیا.
اور اسی زخم کے بعد چند دن بیمار ہوئیں. مدینہ طیبہ میں جوانی کے عالم میں بڑی بیٹی حضور کی انتقال کر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. اپنی جوان بیٹی، شادی شدہ بیٹی، اس کو دفن کرنا کوئی باپ سمجھ سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا. بڑی خوش تھیں بہت. لیکن جس سال جنگ بدر ہوئی، دوسری ہجری، جنگ بدر کے لیے جب میرے آقا جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئیں. جب اپنے بچے بیمار ہوں تو آپ سفر ملتوی کر دیں گے. میرا بیٹا بیمار ہے، میں اب آگے نہیں جاؤں گا. حضور جہاد پر جا رہے تھے اور بیٹی گھر میں بیمار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تم میری بیٹی رقیہ اور تمہاری زوجہ ہے، اس کی تیمارداری میں لگے رہو، بدر کے صحابہ میں تمہارا بھی حصہ رکھا جائے گا. حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، ان کی تیمارداری میں لگے رہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر چین لڑائی کے وقت مدینے سے خبر آئی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. حضور کی یہ دوسری بیٹی کا انتقال ہے، جن کے جنازے میں میرے آقا شریک نہیں ہو سکے، وہ بدر میں موجود رہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کون ہے یہ جو برداشت کر سکتا ہے؟ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم تھی. جب واپس مدینے تشریف لائے تو ان کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا. حضرت ام کلثوم یہ دوسری بیٹی تھیں، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی. چند ہی سالوں کے بعد حضرت ام کلثوم کی بھی آخری وقت آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح نکلی. 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، 3 جوان بیٹیوں کو، شادی شدہ بیٹیوں کو دفن کرنا، کسی باپ سے پوچھ لیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑا آئیڈیل دنیا میں تمہارے پاس ہو ہی نہیں سکتا. صبر کے معاملات میں اگر دیکھنا ہو تو لاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی حیات میں صرف وہ تنہا باقی رہی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 اولاد دفن کرنے کے بعد کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو کہ اے رب ذوالجلال میرے گھر کی ساری اولاد ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ایک بار بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی موت یا ان کے دفن، ان کے کفن کی شکایت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی نہیں کی. حتیٰ کہ میں آپ کو وہ جملہ بتا دوں، جب طائف کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے نوکیلے پتھر پھینکے تھے جو پیشانی مبارکہ پر لگے تو خون اتنا بہا تھا کہ حضور کے نالین میں آ کر جم گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میرے آقا کے ساتھ زید بن حارثہ حضور کے غلام اور حضور کے خاص صحابی منہ بولے بیٹے وہ ساتھ میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی، کبھی ادھر سے پتھر آتا، کبھی ادھر سے پتھر، کبھی ادھر سے. وہ ایک صحابی بچانا چاہتے ہر جگہ سے، لیکن پتھر تو گرے. اس کے بعد حضرت زید کہتے ہیں جب میں میرے آقا کے نالین پاک نکال رہا تھا تو خون سے چپک گئے تھے دھونے کے لیے. اس وقت حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک دعا میرے آقا نے کی تھی اللہ کی بارگاہ میں سنتا ہوں تو رونگٹے کانپ جاتے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ جو شکایت ہے میری یا جو کچھ بھی معاملہ ہے میں تیرے علاوہ کس کے پاس کروں. اور پھر کہتے ہیں اے رب ذوالجلال یہ میری کمزوری ہے کہ میں ان تک یہ تمام معاملات کو پہنچا نہ سکا. اپنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاجزی کا اظہار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتے اور آخری میں یہ کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. یہ جتنا مجھے تکلیف پہنچائیں یہ لوگ پتھر ماریں جو کچھ بھی ہیں، اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. اے رب اگر تیرا غضب نہیں ہے میرے اوپر تو پھر مجھے ان کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، بس تو ناراض نہ ہو. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. یہ کمال کی استقامت، یہ کمال درجے کی ثابت قدمی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں ساتھیوں کو کھونا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ایک تنظیم چلاتے ہوں، تحریک چلاتے ہوں
یا آپ ایک کمیٹی چلاتے ہو، کمیٹی میں مشکل سے 10-11 لوگ ہوتے ہیں، کبھی 20-25 ہوں گے، اور اس میں سے 4 لوگ ایک ساتھ مر جائیں، ختم ہو جائیں، پھر دیکھنا کمیٹی کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ایسا سوگ کا ماحول آ جائے گا، خزاں کا موسم چل پڑے گا۔ اگر کوئی تنظیم یا کوئی تحریک چل رہی ہے، اس کے مین ارکان اگر اچانک انتقال کر جائیں تو وہ ٹھپ پڑ جائے گی، رک جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے تھے، احد کی لڑائی ایسی سخت ہو چکی تھی، احد کی لڑائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین صحابہ 70 کے قریب شہید ہو چکے تھے، اور وہ ٹاپ لیول کے صحابہ تھے، جس میں حضرت امیر حمزہ ہے جو حضور کے باڈی گارڈ کی طرح رہتے ہیں، ہمیشہ حضور کے دفاع میں کھڑے رہنے والے صحابی، سگے چچا، حضور کی آنکھوں کے سامنے ان کے سینے پر نیزہ مارا گیا جو ان کی پیٹھ سے نکلا، اور ان کے سینے کو چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، جنگ بدر، جنگ احد میں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور ایک ایک ٹکڑے کو سوئی میں پیرو کر کے ہار بنا کر کے کافروں نے پہنا تھا۔ اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، ترجمان، ایمبیسیڈر، بادشاہوں تک اسلام کی تبلیغ پہنچانے والا کام کرتے تھے، وہ شہید ہوئے تھے۔ مین ارکان حضرت سعد ابن ربی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، حضور پاک ہر وقت ان کو پکارا کرتے تھے۔ انس بن نذیر جو رازوں کے مالک تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازوں کے امین تھے، وہ شہید ہوئے۔ وہ ایسے شہید ہوئے تھے کہ ان کی انگلی کے علاوہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، صرف انگلی، شہادت کی انگلی کی پور، وہ بھی ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نذیر کی انگلی ہے، باقی تو جسم ملا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ترین ساتھی 70 کے قریب ایک وقت میں وفات پا گئے ہو۔ میرے عزیزو، اگر اسلام اتنا ہلکا ہوتا تو احد کے وقت ہی رک گیا ہوتا، احد کے وقت ہی ٹھپ پڑ جانا تھا۔ مین ارکان جس کو کہتے ہیں مین ممبرز ایک ساتھ شہید ہوئے، لیکن جنگ احد میں امیر حمزہ شہید، مصعب بن عمیر شہید، عبداللہ بن جہش شہید، سعد ابن ربی، انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن دوسری فجر کے وقت میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے، مصلی امامت پر میرے آقا مسجد نبوی میں حاضر تھے، صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے۔ یہ اسلام نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں آفات ناگہانی آج جو ہمارے حالات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے اور اسلام باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اسلام نے بہت سارے مراحل دیکھے ہیں، اور اسی لیے شاعر نے بالکل برحق کہا تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قربانیاں دینی ہوں گی، ان مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب مصیبتیں زیادہ آ جائیں تو گھبرانا نہیں، حضور کی سیرت پڑھ لینا، حضور پاک کی سیرت پڑھنا، اور قرآن سچ کہتا ہے ان سے بہترین آئیڈیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے۔ وہ افریقاؤں کے لیے، امریکنز کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے عربوں کے لیے، جس خطے میں بھی انسان جیتا ہے، سب کے لیے میرے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، اور بلا چون چرا اور بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہر انسان میرے آقا کے پیچھے چل سکتا ہے۔